حضرت علامہ مولانا محمد زبیر خان نقشبندی دعوت برکاتہم العالیہ کو دعوت دینے چلا ہوں کہ وہ ہمارے قلوب و اذان سے ہمارے بعض حسنات سے منور فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد آج کی اس روحانی ایمانی بابرکت جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل کے سرامی القدر جناب سید عابد حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ نہایتی واجب الاحترام جناب محترم قاری سیاب صاحب زیدہ مجدہ یہاں پر تشریف فرما جمیع سادات کرام اور علماء کرام، نعت خواں حضرات، اہل محلہ، منتظمین پروگرام اور قرب و جوار میں مائک کے ذریعے سے سننے والے حضرات و خواتین، عزیز بچوں، ہم سب اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عظم شانہ کے حضور اس کا شکر بجا لاتے ہیں جس ذات وحدہ لا شریک نے مجھے اور آپ سب کو آج کی یہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے، منانے اور اس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ 2018 کی ربیع الاول شریف کے چاند طلوع ہونے کے بعد کی یہ پہلی محفل ہے اور ہمارے ضلع باغ اور اس کے گرد و نواح میں تقریباً 25 سفر کے بعد یا 22 سفر کے بعد استقبال ربیع الاول کے عنوان سے کئی محفلیں ہو چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بندہ ناچیز نے بھی اس سے قبل بھی کل پرسوں
میلاد کی محفلوں میں حاضری پہلے لگا دی ہے. آپ کے اس محلہ کی، اس بستی کی آج یہ پہلی محفل ہے اور یکم ربیع الاول شریف ہے. میں اس کے انعقاد پر محترم قاری سیاب صاحب، ان کے جملہ معاونین، منتظمین اور آپ سب سادات کرام کو بالخصوص اور بالعموم باقی حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے، محترم میرے مخلص دوست عازق شاہ صاحب کے لخت جگر کے بعد عازق شاہ صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کے لیے حکم دیا. اور جو وقت انہوں نے آپ سے طے کیا تھا 2:15 پر ہم وعدے کے مطابق حاضر ہو گئے تھے. اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہاں پر بہت سارے قابل قدر سادات کرام تشریف رکھتے ہیں. سب کے اسماء گرامی مجھے آتے بھی نہیں ہیں اور لوم بازوں کے تو وقت بہت سارا نکل جائے گا. سب کو میرا سلام ہو اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت خوبصورت محفل کو گرمایا ہے ہمارے اس علاقے کی رونق و پہچان عظیم مداح رسول جناب سید رفاقت گیلانی صاحب نے. اسٹیج پہ محترم قاری ساجد صاحب، قاری آفتاب اتاری صاحب اور جناب قاری سید نزاکت حسین شاہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ میں سے بعض احباب کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی کہ اجلت میں پروگرام رکھا گیا ہے، مگر میرے ساتھ جب پروگرام کرانے والے حضرات نے اور بالخصوص شاہ صاحب نے رابطہ کیا تو میں اس قابل کو نہیں کہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن جب نہیں ہوگا تو پھر کہیں گے نہیں ہے، اگر کہیں ہے اور پھر نہ آئے تو یہ جھوٹ ہے. جب ٹائم نہیں ہے تو پھر کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ابھی میں شاہ صاحب سے ذکر کر رہا تھا یہ تحدیث نعمت کے طور پر اور معلومات کے لیے کہ کل بھی میں پروگرام میں تھا، پرسوں گزشتہ بھی میں پروگرام میں تھا اور ابھی 3 دسمبر تک بلا وقفہ سارے پروگرامات طے شدہ ہیں. 3 دسمبر تک میرے پاس یہی آج کا یہ 1.5-2 گھنٹے کا ٹائم تھا. میں نے کہا اگر مجھے حکم دیتے ہیں تو میں اس میں آ جاؤں گا، اور اگر کسی اور علمی روحانی شخصیت کو آپ بلاتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے بعد میں بلا لیں. تو چلو اگر میں یہ کہوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یہ میرا حصہ تھا، آپ کا تھا، آپ بھی آگے میں بھی حاضر ہو گیا، تو ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ویسے بھی جو وقت آگے گزرتا جائے گا تو موسم زیادہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا، دن ابھی اور چھوٹے ہو رہے ہیں. میرے خیال میں یہاں تو سب لوگ سنجیدہ باوقار علم والے بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو یہ ضروری تو نہیں کہ ہم جس کھیت میں ڈوگے میں گراؤنڈ میں جلسہ کریں، جب تک آئے گا نہیں تو ہمیں تسلی نہیں ہوگی. جن کا بلاوا ہے وہ آ چکے ہیں اور مزید بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. معزز سامعین، میں تمہیدی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر یہ چند باتیں میں نے کہہ دی.
مجھے جو انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے میں اسی پہ بات کروں گا. میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 11ویں پارے سے پڑھی ہے. معزز سامعین، قبل اس کے کہ میں اس آیت کے تحت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کروں، آپ کی اطلاع کے لیے میں ربیع الاول شریف میں اس مہینے کی وساطت سے مختلف موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں الحمدللہ. بے شک محفل میلاد ہو مگر اس میں حضور یہ سب چیزیں ہمیں ان سٹیجوں سے جو اللہ موقع دے تو ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. مگر یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں بحمد تعالی کثرت کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرامات ہوتے ہیں، ہوتے چلے آئے ہیں اور صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بات میں عرض کر کے اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اور وہ اپنے نوجوان بھائیوں کو بالخصوص ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کو آپ اس محفل کا اصلاحی پیغام بھی سمجھیں تو یقیناً یہ بات بے جا نہیں ہوگی. اور وہ کیا ہے کہ کئی بار یہ بات دیکھنے سننے میں آئی ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے اور محافل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے ہمارے عزیزوں کے موبائلوں پر مختلف میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں حالات کے تحت بات نہ کروں تو بالکل آپ مجھے بعد میں اس پر شکوہ کر سکتے ہیں اور اگر قابل اصلاح بات ہوئی تو میں اپنی اصلاح کروں گا اور اگر ایسا نہیں تو پھر یہ بات آگے تک پہنچائیں. میسج آگے پیچھے بھی ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور بالخصوص جب ربیع الاول شریف شروع ہو تو مختلف میسج اس پر آئیں کہ یہ درست نہیں ہے، اس کو نہ منائیں، یہ فلاں نے نہیں منایا، یہ فلاں نے نہیں منایا، یہ فلاں نے نہیں منایا. اور پھر جب یہ میسج آتے ہیں تو ہمارے کئی جوان جوابی کارروائی شروع کرتے ہیں. میں نہ میسج کرنے والوں کا یہ عمل اچھا سمجھتا ہوں اور نہ اس پر جواب دینے والوں کے جواب کو اچھا سمجھتا ہوں. بالکل دو ٹوک بات ہے اور میں کسی پر ووٹنگ بھی نہیں کروں گا اور کسی مسلک والے کا حوالے کے طور پر ادب سے نام آیا تو میں لوں گا. مگر یہ جو عام طور پر جو ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو ہم جھاڑ پلا کے بھیج دیتے ہیں، اس کی میں ضرورت نہیں سمجھتا. توجہ کرنا جوانوں، بالخصوص جو موبائل استعمال کرتے ہو اور میسج لکھتے بھی ہو اور جواب بھی دیتے ہو، جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے میسج آئیں تو میری ایک تجویز ہے، میری ایک گزارش ہے حالات کے تحت، وہ میں عرض کر کے دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے کہ دیکھیے آج کا جو اعلان ہے وہ کیا ہے کہ ڈنڈ سیدہ میں محفل میلاد ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ محفل میلاد. اور یہ الفاظ اور اس کے معنی لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے ہم کئی دفعہ سنا چکے ہیں. میلاد النبی کا معنی حضور کی پیدائش ہے نا، تو جشن میلاد النبی کا معنی سرکار کی تشریف آوری کی خوشی ہے. اور یہ یاد دہانی کے طور پر میں نے عرض کیا ہے. مجھے یہ بتائیے یہ محفل، اس میں یہ جھنڈی، اس میں یہ جھنڈا، اس محفل کے اختتام پر لنگر شریف
اس محفل کے دوران نعت، اس محفل کے دوران حضور کی ولادت کا بیان، حضور کے بچپنے کا بیان، حضور کی جوانی کا بیان، حضور کی عبادت و ریاضت کا بیان، حضور علیہ السلام کی تبلیغ اور تقریر کا بیان، آپ کے حسن و جمال کا بیان، آپ کے معجزات کا بیان، آپ کے حسن معاشرت کا بیان، آپ کے حسن اخلاق کا بیان، اور پھر ولادت کے وقت عجیب و غریب جو واقعات رونما ہوئے، ان سب کا بیان کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے نا؟ تو یہ جو بھی بات ہے، چاہے جلوس میلاد النبی ہے، چاہے جھنڈائے میلاد النبی ہے، چاہے بیج میلاد النبی ہے، چاہے محفل میلاد النبی ہے، چاہے لنگر میلاد النبی ہے، چاہے نعرہ میلاد النبی ہے، چاہے بیان میلاد النبی ہے، اس سب کی نسبت آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ پھر توجہ کرو، اللہ اکبر یا رسول اللہ. سب کاموں کی نسبت، جلوس میں باجا ہو تو غلط، جلوس میں ڈھول ہو تو غلط، جلوس میں ناچ ہو تو غلط، جلوس میں کسی کو گالیاں دی جائیں تو غلط. جب جلوس کی نسبت بھی سرکار سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب جھنڈے کی نسبت بھی سرکار سے، جب سپیکر کی نسبت بھی سرکار سے، جب لنگر کی نسبت بھی سرکار سے، جب محفل کی نسبت بھی سرکار سے، تو جب اس پر ہوٹنگ کوئی کرے گا تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بے ادبی ہوگی یا ادب ہوگا. اس لیے میں کہوں گا جو میسج آئے اسے ڈیلیٹ کر دے اور نبی کی محبت کا نعرہ بلند کرتے جائیں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بالکل قطع نظر کسی مسلک کے، کوئی مسلک کا چکر نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، بے شک بے شک. ادب کا مسئلہ ہے، احترام کا مسئلہ ہے. وضو کے مسائل کی ڈیمانڈ کرنے والوں، وضو کے مسئلے خوب یاد کرو. غسل کے مسئلوں کی ڈیمانڈ کرنے والوں خوب بیان کرو. حسن اخلاق کا مطالبہ کرنے والوں خوب بیان کرو. کون روکتا ہے؟ مگر جب نبی سے نسبت رکھنے والی کسی عمل کو غلط کہا جائے گا، میسجوں پہ میسج چلیں گے، یہ احترام نبی نہیں ہے، یہ توہین نبی ہے. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، یہ رسول میں. موت بھی قبول ہے انشاءاللہ. اس محفل کا پہلا میسج سادات کرام یہ ہے کہ ایسا میسج آئے فوری ڈیلیٹ کریں. بے شک بولو یار، بے شک بے شک فوری کیا کریں؟ بے شک. اور جواب دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، عوام کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اس جواب کے لیے علماء ہیں. بے شک. آپ اگر قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں تو پوری مثبت جواب دے دیں، مگر کسی میسج کو دیکھ کر اس پر الجھے رہنا اور فیس بک پر، سوشل میڈیا پر اس بےہودگی پر میں لعنت بھیجتا ہوں. جو کرٹیسائز کر کے علماء کی توہین کی جاتی ہے، نعوذ باللہ، مسلک والوں ایک دوسرے پر گالیوں کی بچھاڑ کی جاتی ہے، اور کئی جانوروں کے نقشے بنا کر آگے انسانوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں. چہرہ بندے کا ہوتا ہے، پیچھے جانور لگا ہوتا ہے. کیا یہی دین کی خدمت ہے؟ کیا کملی والا نے یہی تعلیم دی ہے؟ کیا یہی اس نے اخلاق ہے؟ کیا یہی ادب ہے؟ گنڈ سیدہ والوں، آپ کی پہلی محفل کا پہلا پیغام یہ ہے، ہم سوشل میڈیا کی گند سے اپنی جان بھی چھوڑائیں گے، اپنے جوانوں کی جان بھی چھوڑائیں گے. یہ ہے پہلا پیغام آج کی محفل کا. یہ موبائل کو اتنا غلط استعمال کر کے کسی کی ماں کی عزت محفوظ نہ رہے، کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ نہ رہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے جو چیز بھی نسبت رکھتی ہے
اس پر یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، مجھے آپ میں سے کوئی بھی بعد میں آپ کا عزیز ہوں، مجھے بٹھا کر بتائیں کہ یہ جب یہ میسج آئے تو یہ احترام ہے؟ بولو یار، یہ احترام ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ میسج کیے بھی نہ جائیں، ان کا جواب بھی نہ دیا جائے، پڑھا بھی نہ جائے۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ میری ابتدائی میں شاید آخر پہ بھول جاتا، یہ آتی یہ بات آخر پہ، مگر سٹارٹ میں نے کر دی ہے، اس کو یہاں تک یاد رکھیے۔ اب آگے سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے حوالہ سے سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے۔ کیا بولیے؟ اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کے قرآن کو پڑھ کر ہم سرکار کی محفل میلاد مناتے ہیں، ہم سرکار کے میلاد مناتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں پہلے آیت کا ترجمہ، پھر انشاءاللہ کیونکہ میں مسجد میں ہوتا تو قرآن پاک بالکل اپنے ہاتھ رکھتا یا بھی رکھ سکتا، ورنہ میں مختلف مقامات سے قرآن پاک سے آیات پڑھتا جاتا اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرتا جاتا کہ دیکھیں اللہ کا قرآن نبیوں کا میلاد کیسے بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب، اے حبیب مکرم، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا، بس مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں کرو۔ کیا کرو؟ خوشیاں کرو۔ عزت کے جوانوں، اس سوال کا جواب اللہ کے قرآن سے ترجمہ میں کر رہا ہوں اور سوال کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا۔ قرآن میں لکھا ہے۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر مسلمانوں کیا کرو؟ خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ۔ وہ خیر مما یجمعون، جو تم خوشی مناتے ہوئے خرچ کرو گے وہ جمع کیے ہوئے مال سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب سنیے اس کی مختصر تشریح، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے وقت کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا فرمان کیا ہے کہ مسلمانوں تم اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے ملنے پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ اب جو ایک ایک لفظ ہے قرآن کا، اس کی لغوی اصطلاحی اس کا معنی بیان کر کے پھر اس کی تشریح میں چلے جانا بات بہت لمبی ہوگی۔ میں اس کو اختصار کا جامہ پہناتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ قرآن نے دو چیزوں کا ذکر کیا اس آیت میں، کتنی کا؟ دو۔ اب آپ سمجھتے جائیں اور انشاءاللہ اس معاشرہ کی بات ساتھ آئے گی۔ دو چیز کیا ہے؟ اللہ کا فضل، دوسری اللہ کی رحمت۔
ایک ہے اللہ کا فضل اور دوسری اللہ کی اب ہمیں جو بات سمجھنی ہے اور سمجھانی ہے قرآن سے، ابھی قرآن سے باہر نہیں، حدیث کی طرف بھی نہیں جائیں گے، صرف قرآن۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں اس آیت میں جس ذات نے یہ فرمایا کہ میرے فضل اور میری رحمت کے ملنے پر خوشی کرو، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فضل سے کیا مراد ہے اور اس رحمت سے کیا مراد ہے۔ تفسیر ابن عباس کی آئے گی، ایک نہیں کم از کم 4 اقوال پیش کروں گا میں سبحان اللہ۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے۔ مسلمانوں 2 چیزوں کا ذکر ہے، کتنی کا؟ 2 چیز، فضل اور رحمت، فضل اور رحمت۔ اب یہاں پر ایک گرامر کے طور پر ایک سوال ہوتا ہے، علماء اس کو جانتے ہیں۔ گرامر کا سوال یہ ہے، اور پڑھے لکھے حضرات یہاں موجود ہیں، گرامر کا سوال یہ ہے کہ دو کا ذکر ہوا اور آگے اس میں واحد آیا، فَبِ ذَالِكَ، فَبِ ذَالِكَ۔ شاہ جی اگر ہم کہیں کہ رفاقت گیلانی صاحب اور قاری آفتاب اتاری صاحب آیا ہے تو جوانو یہ درست ہوگا؟ بولو یار، نہیں درست ہوگا نا؟ کیا کہیں گے؟ آئے ہیں۔ کیا ہوگا؟ آئے ہیں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک بات، آئے ہیں۔ قرآن سچ ہے، قرآن حق ہے، قرآن میں کوئی شک و شبہ صبح قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ قرآن کیا گرامر کے اصولوں کے خلاف کر رہا ہے کہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ کہیں گے قرآن گرامر کے اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھتا تو اس سے بڑی بے ادبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بے ادبی ہوگی نا، گناہ بھی ہوگا۔ تو ہم کہیں گے نہ قرآن میں فرق ہے، نہ فرق آئے گا، نہ قرآن گرامر کے خلاف بیان کرتا ہے اور نہ کرے گا۔ تو پھر سوال تو قائم رہے گا کہ چیزیں 2 ذکر ہوئی، اس میں اشارہ ایک آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ۔ تسنیہ کا اس میں اشارہ آتا کیونکہ پیچھے 2 چیزیں ہیں، پیچھے 2 اس میں اشارہ واحد۔ وجہ کیا؟ یہ سوال ہے، اس سوال کو حل کریں گے پھر آگے چلیں گے۔ یہ سوال ذہن میں رکھیں، اس کا جواب جو اہل علم نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ حقیقتاً اصلاً بادشاہ صاحب یہ ہے کہ یہاں اس آیت میں اللہ کا فضل الگ نہیں اور رحمت الگ نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو فضل ہے وہی رحمت ہے، جو رحمت ہے وہی فضل ہے۔ جب یہ دونوں ایک ہیں تو آگے اس میں اشارہ بھی ایک آیا ہے۔ تو گویا بتایا یہ علم والوں کہ اے مومنو، تم رحمت کہیں اور نہ ڈھونڈتے پھرنا، فضل کہیں اور نہ ڈھونڈتے پھرنا۔ رحمت بھی میرا مصطفیٰ ہے اور فضل بھی میرا مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ ہے گرامر کا نقطہ جو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے جو اس میں اشارہ آیا ہے وہ فَبِ ذَالِكَ کا واحد ہی آیا ہے، کیونکہ فضل سے مراد بھی حضور اور رحمت سے مراد بھی حضور، فضل سے مراد بھی حضور اور رحمت سے مراد بھی حضور۔ اچھا، ترتیب بار میں اگلی بات صدر تقریب کی موجودگی میں اور آپ حضرات جو علم والے ہیں، بحث ادنا سب طالب علم، میں آپ کے سامنے اگلی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو گرامر کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ فضل الگ نہیں اور رحمت الگ۔ آئیے دیکھتے ہیں
کہ قرآن اس سلسلہ میں کیا رہنمائی کرتا ہے. جسے علم والے شمشاد شاہ صاحب جسے علم والے تفسیر قرآن بالقرآن کہہ گئے ہیں. یہ بھی عوام کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی مگر میں سمجھاؤں گا. نہ سمجھا سکا قصور میرا ہوگا, آپ کا پھر بھی نہیں ہوگا. لیکن توجہ کرنا, تفسیر قرآن بالقرآن شاہ صاحب کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک چیز کا قرآن ذکر کر رہا ہے, ایک چیز کا ذکر قرآن کر رہا ہے, اس چیز کو ہم نے لگوانی ہے, مور لگوانی ہے. یہ واقعہ یہ جو قرآن نے بات کہی ہے رحمت اور فضل, اس کی کوئی اور آیتیں بھی تصدیق کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ اگر اور آیتیں تصدیق کرتی تو اس علم والے کا قرآن کا مسئلہ قرآن سے حل کرنا ہے. یار قرآن کا مسئلہ کہاں سے حل کرنا ہے؟ قرآن سے. یہ میرے نبی کے دو آیتیں پیش کرتا ہوں, زیادہ نہیں. اور تفسیر قرآن بالقرآن کرتے ہوئے یہ بات سمجھنے لگے ہیں کہ اللہ کا فضل بھی مصطفیٰ کی ذات ہے اور اللہ کی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات ہے. آؤ قرآن اٹھاؤ, پڑھتے جاؤ. رب العالمین نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے فضل کے بارے میں اور رحمت کے بارے میں دونوں کی تصدیق ہو گئی, تفسیر قرآن بالقرآن ہو گئی. اللہ فرماتا ہے میرا فضل اگر میرا فضل مصطفیٰ کی صورت میں تم پر نہ ہوتا, میری رحمت مصطفیٰ کی صورت میں تم پر نہ ہوتی, تم گھاٹے اور خسارے میں چلے جاتے. اور دوسرے کام پر فرمایا اگر اس کو اور سمجھنا ہے تو پھر یوں سمجھو لولا اللہ علیکم ورحمتہ لتبعتم شیطانا. اگر اللہ کا فضل مصطفیٰ کی صورت میں تم پر نہ ہو, اس کی رحمت مصطفیٰ میرے مولا کوئی اور آدمی آئے ہائے. علم والوں نے کہا کھول 17واں پارہ نکال, سورہ الانبیاء کی تلاوت سبحان اللہ. اس احمد سے مراد کون سا ہے؟ قرآن کو بھی آتی ہوگی, جو آپ کے بیٹوں کو بھی آتی ہوگی. اسکولوں میں مقابلے میں اس نے تقریر میں یہ بچے یاد کر چکے ہوئے. قرآن پاک اعلان کرتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے آپ کو سارے ہم لیے رحمت بنا کے بھیجا. ایک آیت پڑھی تفسیر قرآن بالقرآن ہو گئی, پھر دوسری پڑھی تفسیر قرآن بالقرآن ہو گئی. شاہ جی تیسری جوان یہ نکلتا ہے کہ قرآن میں اللہ کے فضل سے مراد میرا تیرا نبی ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد بھی میرا تیرا نبی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرے ساتھ آواز آئے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے. قرآن پڑھا ہے میں نے پہلے, قرآن کی تفسیر پھر قرآن سے کی ہے. تفسیر قرآن پھر قرآن کر کے جو بات سمجھائی گئی ہے, ہم تھوڑے نہیں لگاتے, ہم گانے نہیں گاتے, نعوذ باللہ. ہم اس کو جناب اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے. جو بھی سرکار کی نعت اردو میں آئی ہے, پنجابی میں آئی ہے, سندھی ہندی میں آئی ہے, اور نصیر ملت نے 7 زبانوں میں بیان کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی کے غلاموں سنو, یا اللہ کے قرآن کی کا ترجمہ اس شعر کی صورت میں کیا جا رہا ہے. جو میں نے آیات پڑھی ان کا ترجمہ سنیے. فضل رب اللہ اور کیا چاہیے. ان توڑی نہیں بولیا, وہی بولے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے. مل گئے
تفسیر ابن عباس نہ کر لوں؟ سبحان اللہ ابن عباس کول نمبر 1، کول نمبر 2، کول نمبر 3، کول نمبر 4. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت ہوا تو آگے بھی چاہیے انشاءاللہ. توجہ کرنا. اب تفسیر کرنے لگے ہیں. تفسیر قرآن بالقرآن کرنے کے بعد اب شاہ جی ہم اس تحقیق میں جانا چاہتے ہیں. کوئی قصہ نہیں، کوئی خلاف نہیں کریں گے، اللہ کے قرآن سے کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ کے قرآن سے. اور توجہ کرنا، فضل اور رحمت کتنی چیزیں تھیں؟ اللہ. دو. دونوں سے مراد سرکار، دونوں سے مراد سرکار. دونوں سے مراد ہمارے سرکار. نبی. تفسیر قرآن بالقرآن کرنے کے بعد میں نے اس کا حوالہ نوٹ کیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھتے ہیں آیت میں جو ایک لفظ آیا ہے فضل اور دوسرا آیا ہے رحمت. تو علماء کی لکھی ہوئی تفاسیر بعد میں دیکھیں گے، سرکار کے صحابی کی تفسیر پہلے رکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیال میں اگر میں کوئی کمزور بات کروں تو آپ مجھے بعد میں بٹھا کے سمجھا سکتے ہیں اور آپ کو بولنے کی اجازت ہوگی انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو پرابلم. توجہ کرنا. آئیے دیکھتے ہیں کہ فضل اور رحمت جس کی تفسیر قرآن کی اس کے بعد محدث علامہ ابن جوزی بہت بڑی شخصیت ہے، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. محدث ابن جوزی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو قول نقل کیا کہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے. سبحان اللہ. ہاں، محدث ابن جوزی کہتے ہیں اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فضل اللہ العلم یعنی القرآن. ان فضل اللہ العلم یعنی القرآن. بے شک انہوں نے ایک تفسیر یہ کی ہے، مگر میں آخر پہ جو اس کا خلاصہ کروں گا وہ سننے کے لائق ہوگا، اور یہ تو زیادہ سننے کے لائق ہے کیونکہ صحابی رسول کی تفسیر ہے. فرمایا علم سے، فضل سے مراد علم ہے. فضل سے مراد علم. یہ ان کی اپنی تحقیق ہے نا. فضل سے مراد علم. علم ہے. فرمایا ان فضل اللہ العلم، بے شک فضل سے مراد علم ہے یعنی قرآن ہے. وَرَحْمَتُهُ، سبحان اللہ. اس کی رحمت مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَرَحْمَتُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں فضل سے مراد علم ہے اور رحمت خدا سے مراد محمد کی ذات ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ پہلا قول. دوسرا قول سنیے. دوسرا قول ہے ضحاک نے جو نقل کیا قول دوسرا وہ بھی عبداللہ ابن عباس سے ہی ہے، اور انہوں نے بھی تفسیر یہ کی فضل اللہ سے مراد علم ہے یعنی قرآن ہے، اور رحمت سے مراد محمد کی ذات ہے. کتنے قول ہو گئے؟ دو. اور تیسرا قول ابو حیان نے ضحاک کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے لکھا تیسری تفسیر عبداللہ ابن عباس کی. فرماتے ہیں الفضل یعنی العلم ورحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فضل سے مراد علم ہے یعنی قرآن ہے، اور سے مراد محمد کی ذات. نے جو نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول، انہوں نے یہ لکھا فضل اللہ العلم، فضل سے مراد علم ہے، ورحمتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور رحمت
رحمت سے مراد محمد کی ذات ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ کتنے اقوال میں نے ذکر کیے؟ چاروں قصے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. چاروں قصے ہیں عبداللہ ابن عباس. سے، یاد رکھنا. اچھا چاروں میں یہ آیا کہ فضل سے مراد علم یعنی قرآن، یعنی قرآن، اور رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت سے مراد حضور کی ذات. اب میں اس پر جو تشریح کرنے لگا ہوں وہ آپ اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھیں گے. چاروں اقوال میں فضل سے مراد علم یعنی قرآن. اور میرا کوسچن ہے ملت کے جوانوں سے کہ قرآن اترا کس پر؟ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک تھوڑی سی بات گہری ہے. بے شک. اترا کس پر؟ حضور پر. کس پر اترا؟ حضور پر. حضور مکہ میں قرآن مکے میں. سبحان اللہ. حضور مدینہ میں قرآن مدینہ میں. بے شک بے شک. حضور طائف میں قرآن طائف میں. حضور حجرہ عائشہ میں قرآن وہاں. حضور حجرہ خدیجہ میں قرآن وہاں. اور حضور حجرہ فاطمہ میں قرآن وہاں بھی آ رہا ہے. سنتے جانا، یہی مراد لے لیتے ہیں. چاروں اقوال یہ ہیں، مگر درجنوں اقوال اور بھی ہیں. سبحان. یار وقت نہیں ہے، درجنوں اقوال اور بھی ہیں. چار یہ ہیں، یہی لے لیتے ہیں. علم سے مراد قرآن ہے، اور قرآن اترا ہے سرکار پر. قرآن کس پہ اترا؟ سرکار پر. قرآن کو سرکار کو قرآن پڑھایا کس نے ہے؟ سورہ رحمان پارہ نمبر 27. الرحمن علم قرآن. قرآن. رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب مکرم کو قرآن پڑھایا ہے. اور آئیے جوانوں اس تسلسل کو آگے لے جاتے ہیں. دیکھنا یہ چاہتے ہیں قرآن میں ہے کیا؟ بول یار قرآن میں ہے کیا؟ تو قرآن بولا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر کا علم ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو، جو قرآن میں نہ ہو. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. محبوبہ جو کتاب آپ پہ نازل کی ہے اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. اچھا سننا فضل سے مراد علم، علم سے مراد قرآن. قرآن کس پر؟ حضور پر. حضور کو قرآن پڑھایا کس نے؟ اللہ نے. قرآن میں کیا ہے؟ یار ترتیب یاد رکھنا. قرآن میں کیا ہے؟ ہر قسم کا علم قرآن کے اندر موجود ہے. آپ معاشرت تلاش کریں تو قرآن میں، آپ معیشت تلاش کریں تو قرآن میں، آپ میتھ تلاش کریں تو قرآن میں، آپ فزکس تلاش کریں تو قرآن میں، آپ انجینئرنگ تلاش کریں تو قرآن میں، آپ حکمت تلاش کریں تو قرآن میں. اعلیٰ حاصل قیاس ہر قسم کا علم قرآن میں ہے. قرآن رب نے اپنے نبی کو سکھایا ہے. اور سنو آگے سنو محبوبہ، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے. اور ہم اگلا اعلان کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ اگلا اعلان کیا ہے؟ فرمایا علمہ کما کنت ما لم تکن تعلم. محبوب جو آپ جانتے تھے ہم قرآن کو آگے ساتھ سکھا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ. یہ شان مصطفیٰ ہے. علمہ کما لم تکن تعلم. جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا. وہ آپ کو وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. الانسان سے مراد کوئی خاص انسان ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو نہیں جانتے تھے رب نے سکھا دیا، پڑھا دیا. اب کوئی دور کا علم ہو یا قریب کا علم ہو، فرش کا علم ہو یا عرش کا علم ہو، جنت کا علم ہو یا دوزخ کا علم ہو، فرشتے کا علم ہو یا حور کا علم ہو، سبحان اللہ. زمین کے اندر کا علم ہو یا باہر کا علم ہو، اول سے لے کر آخر تک. اچھا نہیں سمجھے، میں بخاری پڑھنے لگا ہوں. رب نے اپنے محبوب کو سکھایا کتنا ہے. ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ہمیں خبر دی. ہاں حدیث یہ ہے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن فضائل الخلق حتى ظهر اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم او كما قال بخاری. عمر بن
بیان شروع کیا مخلوق کی ابتدا سے تو انتہا تک بیان کر کے مکمل فرما دیا. یا رسول اللہ. یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے. میں نے کہا عمر سے بڑا کوئی اب آنے والا نہیں. علم والا اب قیامت تک ان جیسا متقی ان جیسا دلیر ان جیسا بے باک ان جیسا محمد کا مانگا ہوا نہیں آئے گا. سبحان اللہ. مانگا ہوا کوئی نہیں آ سکتا. عمر کا عقیدہ یہ ہے کملی والے ہم میں ٹھہرے ابتداء مخلوق سے بیان شروع کیا سنتے گئے وہ سناتے گئے ہم سنتے گئے وہ سناتے گئے حتی دخل اہل الجنت منازلہم جہاں تک کہ سارے جنتیوں کو جنت میں جانے تک کملی والے نے بیان کر دیا اور دوزخیوں کا دوزخ میں جانے تک سب بیان فرما دیا. اب بات آپ کو سمجھ آئی میں نے کہاں سے شروع کی تھی. فضل سے مراد علم علم سے مراد قرآن وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا اور قرآن میں میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بعد میں آپ نہ کہیں جی مولوی جوشا بھی کل پائی جاتا ہے ایسے ہی سمجھائی کوئی نہیں آئی. تو چلو جی اگر آپ نہ سمجھے تو میں سمجھوں گا میں سمجھا نہیں سکا ہوں. توجہ کرنا. علم سے مراد قرآن میں ہر چیز کا بیان. قرآن کو پڑھایا کس نے؟ اللہ نے نبی کو اور پڑھایا اس طرح کہ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے پڑھا دیا. اور عقیدہ یہ ٹھہرا ابو بکر کا عمر فاروق کا عثمان غنی کا مولا علی مشکل کشا کا اور حضرات حسنین کریمین کا خدیجہ الکبریٰ کا فاطمہ الزہرا کا شیخ عبد القادر جیلانی کا حضرت داتا علی حجویری کا حضرت بلے شاہ کا اور جناب پیر میر علی شاہ صاحب. عقیدہ یہ ٹھہرا جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے پڑھا دیا. اس کے بعد چنی چنو نکڑی لوڑ ہوئی. چنی چنو کون سی ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ بیان کیا میں نے. سمجھ آئی کوئی آئی؟ تو پتہ چلا ابھی تو میں آج کی تفسیر کر رہا ہوں. آج کے پہلے حصے کی تفسیر ہو رہی ہے. سنیے پتہ یہ چلا فضل سے مراد بھی حضور رحمت سے مراد بھی حضور. اور اگر فضل سے مراد چار ان اقوال کے مطابق ایک لفظ کا معنی علم تفسیر اور دوسرے چاروں اقوال میں رحمت سے مراد حضور. گویا مفسرین میں سمجھا یہ دیا کہ تم نہیں سمجھے یہ قرآن جس پر آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھا اور سمجھایا ہے. بے شک. اور اگلی بات سن کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر قرآن نہ ملتا. بے شک. یہ نہ ہوتا تو قرآن نہ ملتا. تو جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اگر اس شعر دوارا حضرت کا ہے اس پر اگر درجنوں حدیثیں ہمارے پاس نہ ہو تو منبر پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے دھوم مچائے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہے وہ جہال کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے. بات سمجھ آئیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اچھا اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی کا فیض نہ لے لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور مفسر قرآن کا سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر. آپ فرماتے ہیں کہ سننے والوں سمجھنے والوں کہ چند جملے میرے ہی جو تشریح کے ہیں جو ان کا ایگزیکٹ جملہ ہوگا وہ میں عربی میں سناؤں گا. تفسیر کبیر سے عربی میں سناؤں گا. تشریح کے جملے یہ ہیں امام فخر الدین رازی نے سارے جمیلے ہی ختم کر دیتے. سبحان اللہ. سارے جمیلے ہی ختم کر دیجیے. وہ سارے جمیلے ہی ختم کر دیجیے. ختم کر دیتے ہیں. نہ کلیا کرو تس نہ لڑا کریں اپنے گھروں میں. منائیں یا نہ منائیں کھائیں یا نہ کھائیں جائیں یا نہ جائیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک آدھا منٹ
جو کلثوم نواز کی ماشاءاللہ کے بعد دعا مانگی نا، پوری دنیا کو بتا دیا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جھگڑے دفن کرنا چاہیے، جھگڑے دفن کر دینے چاہیے. ہم سب کی ذمہ داری ہے، میلاد منائیں، سیرت اپنائیں، میلاد منائیں، میلاد منائیں، نفرتیں مٹائیں. یار بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ یہ ہیں اس کے دو ہی اور پیغامات جو میں نے جلدی میں کہہ دیے. آؤ امام فخر الدین رازی کا دروازہ کھٹکھٹاتے سبحان اللہ. تھوڑا سلو انداز میں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کبیر، اگر میں اس تناظر میں اس راستے پہ نکل جاؤں کہ وہ ہے کیا، اور امام فخر الدین رازی آپ ایسے صوفی تھے، کیسے علم والے تھے، کیسے تک والے تھے، وہ باتیں لمبی ہو جائیں گی. ہمیں میلاد پر پہلے آیت کے حصے کی تفسیر کر رہے ہیں. امام فخر الدین رازی بولے تفسیر کبیر شریف، سب کو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا، میں مثال دے کے سمجھاؤں گا، پھر بھی نہ سمجھا سکا تو میری لیے دعا کرنا، اللہ اس طالب علم کو علم دے دے. میں علم و عمل سے آپ سب سے کمزور انسان سٹیج پہ کھڑا ہو رہا، توجہ کر رہا. میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سادات کی بستی میں انتہائی ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا. اس لیے بھی یہ موضوع میں نے چھیڑا کہ لوگ کہیں بے ادبی کر کے سرکار کی بارگاہ میں اپنا نام غلط لکھوانے لگے ہیں. میسٹرو کے ذریعہ سے میں کسی عالم دین پر اٹیک نہیں کرتا، کسی مسلک پہ اٹیک نہیں کرتا، کسی مسئلے کو الجھانے کے لیے نہیں آیا. میرے نبی پاک کے غلاموں، نمازیں پابندی سے پڑھو، کہیے انشاءاللہ. اپنے گھروں میں ڈھول دمکڑے چرس بھنگ سے اپنی شادیوں پیوں کو فارغ کرو. یہ ڈھول ہیں، یہ باجے ہیں، یہ چرس ہے، یہ بھنگ ہے، اور یہ ناچ اور گانا ہے. یہ نہ ہمارے میلاد کے اندر ہونا چاہیے، نہ ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ. اگر ہمارے گھروں میں ہے تو میلاد پہ اٹیک کیوں کرتے ہو؟ آؤ پہلے یاد کریں، ہم اپنے گھروں سے گند دور کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. اٹھ کے میلاد نہ مناؤ، اٹھ کے جلوس نہ لو، اٹھ کے لنگر نہ پکاؤ. ہم اپنے گھروں سے اس گند کو دور کریں. مووی بنانے والا کون ہے؟ کہاں باغ سے آیا ہوا، راولپور سے آیا ہوا، میں ان پر بھی اٹیک نہیں کرتا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. مگر میرے بھائیوں، ہر جیب کے اندر مووی موجود ہے، ہر جیب کے اندر مووی موجود ہے، ہر جیب کے اندر کیمرہ موجود ہے. یہ منگنی کی تقریب ہے، یہ فلانی تقریب ہے، یہ نیٹ پہ تصویریں چل رہی ہیں، یہ ڈھول بازوں پہ 1-1 لاکھ روپیہ اڑا رہے ہو. فتویٰ اس کے خلاف آپ کے علاقے میں کوئی میٹنگ ہوئی ہو تو مجھے بتانا. آپ کے علاقے میں کوئی احتجاجی مظاہرہ ہوا ہو، اس شادی میں اتنے ڈھول تھے، اس شادی میں اتنی قانونی باتیں تھی، اس شادی میں اتنی چرس بنگ پی گئی ہے، کوئی احتجاج کیا ہو تو مجھے بتاؤ. اگر نہیں کیا تو آئندہ کرو، مگر میلاد شاملی ہو خوشی سے مناتے چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. آئیے سمجھ کوئی نہیں آ رہی. میرا معاشرے جو میں نقشہ کھینچا نا تھوڑا جا، تو پہلے اس گند کی دور کرو. تو چھیڑنے ہوتا ہے، دعا نہ مانگے ہو، سلام نہ پڑھے ہو، میلاد بھی نہ جائے ہو، جھنڈا نہ لہرائے ہو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ کوئی بات ہے؟ یہ تو سب عظمت والی بات ہے. یہ بات ہے مگر سب عظمت والی ہے، مگر بات نہیں ہے تو چرچ کی نہیں ہے. اگر کسی کا مرتبہ نہیں ہے تو وہ ناچ گانے کا نہیں ہے. ناچ کا تو مرتبہ ہے، سیرت کے بیان کا تو مرتبہ ہے، میلاد کے تذکرے کا تو مرتبہ ہے. اس سے رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا حبیب بھی راضی ہوتا ہے. محفل میلاد کا پیغام نوٹ کر لیجئے، اپنے گھروں علاقوں سے گند دور کیجئے مجھ سمیت، اور میلاد میں گج وج کے آئیے. آئیے سمجھ کے کوئی نہیں آئی. توجہ کرنا. اب تو میں فخر الدین رازی کی بات کرنے لگا ہوں، اور آیت کے اسی پہلے حصے پہ انشاءاللہ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا ہماری نماز اثر لیٹ ہو گئی انشاءاللہ تعالی. یہ طالب علم اس گل میں ذمہ دار ہے، تجھے بے فکر رہو. میرے ابھی کے غلام آؤ چلتے ہیں امام رازی کی بارگاہ میں. تھوڑا سا محبت کا انداز اپنائیں. میں نہیں کہتا ہوں شاہ صاحب، صادق شاہ صاحب، لیاقت شاہ صاحب، آپ تشریف رکھتے ہیں، توجہ کریں. بعض دفعہ ہم بہت سارا وقت اس پہ لگا دیتے ہیں.
سبحان اللہ ہے یہ 10 منٹ کتنے لگا چھوڑا تھا گل کوئی نہیں ہے نہ تو کم نہیں گل کرا تھا بے شک سمجھ آئیے میرے نبی کے غلام ذرا توجہ فرمانا امام فخر الدین رازی کی بارگاہ ہے سبحان اللہ اس آیت کی تفسیر پہ پہنچے شاہ جی اور آنکھیں بند کر کے دل میں تصور مصطفیٰ کر کے اور کل کائنات کے رب کو تصور میں لا کے لا شریک کا لہو تیرا کوئی شریک نہیں اور تیرے حبیب کا بھی کوئی شریک نہیں تو الہ ہونے میں بے مثال ہے اور یہ مخلوق ہونے میں بے مثال ہے تو الہ ہونے میں لا شریک ہے یہ مخلوق ہونے میں بے مثال اور لا شریک ہے ہاں یہ عقیدہ تصور بن کے ذرا سوچنا اس وقت امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر لکھ رہے تھے تو بریلویت اور دیوبندی کی ایک عروج پر تھی اے گل سنی جائے اور بڑے غور بے شک آگے میں اگر تشریح میں جاؤں تو بات بندی ہو جائے گی اتنے گروہ اتنے فرقے اتنی جماعتیں اتنی ٹیمیں اتنا کچھ کیا آج سے صدیوں پہلے تھا بولو یار کچھ صدیاں ہوئی ہیں اس بات کو بھی نہیں چھیڑتے جس نے جہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا الحمدللہ جس نے جہاں بیٹھ کے مصطفیٰ کی حدیث پڑھائی الحمدللہ اس پر کوئی اٹیک نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں ذرا توجہ کرنا آج سے صدیوں پہلے جب امام فخر الدین رازی شاہ صاحب اس آیت پہ پہنچے ہوں گے میرا وجدان کہتا ہے کہ امام فخر الدین رازی نے استغاثہ پیش کیا ہوگا کرنے والے کی بارگاہ میں اور میرا وجدان کہتا ہے امام فخر الدین رازی بھی نگاہیں جھکائی ہوں گی آنکھیں بند کی ہوں گی دل مصطفیٰ کی دہلیز پہ رکھا ہوگا رب کی مدد چاہتے ہوئے یہ تفسیر لکھی ہوگی یہ صدیاں بعد بھی پڑھنے والے پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ میلاد کیا چیز ہے بولو یار آپ نے فرمایا قل بفضل اللہ ترجمہ کریں گے آپ میرے ساتھ کہہ دیجئے حبیب مکرم بفضل اللہ اللہ کے فضل پر وبرحمت ہی اس کی رحمت کے ملنے پر فبذالک ان کی وجہ سے نہیں اس کی وجہ سے کیونکہ فضل رحمت الگ ہے ان کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے مسلمانوں خوشیاں بناؤ تو حضرت امام غزالی کا قلم چلا عابد حسین شاہ صاحب انہوں نے لکھا یہ آیت کا جملہ فبذالک فلیفرحوا یہ آیت کا جملہ حسر کا فائدہ دیتا ہے حسر کا فائدہ ابھی سب کو سمجھ نہیں آئی ہوگی حسر کیا چیز ہے میں مثال دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں اور انداز تھوڑا سمجھانے کا رکھ کر یہاں کوئی ایک بڑے مفتی صاحب موجود ہو بڑے کوئی پیر صاحب موجود ہو ویسے سادات کی شان سبحان اللہ میں لیکن ایک مثال سمجھانے لگا بہت بڑے عالم مفتی بتا کی پرہیزگار اس مجمع کے اندر موجود ہوں کوئی بہت بڑی ہستی ہو تو شاہ صاحب نزاکت شاہ صاحب رفاقت گیلانی صاحب سٹیج سے ہو کے کہے اس مجمع میں ایک ہی بندہ ہے جو طریقت اور شریعت کا شاہ سوار ہے اور باقی سارے ہم عوام کچھ نہ کچھ تو پڑے ہوئے ہیں مگر صحیح پڑھا لکھا بتا کی پرہیزگار اللہ کا بندہ یا ایک ہی ہے تو اس کو حسر کہتے ہیں سمجھ میں بات ہی آئے گی کہ باقی اس طرح کے عالم کوئی بھی نہیں مگر اس مجمع میں کوئی پیر اور عالم اور فقیر ہے تو یہ فلانا صاحب ہے اب بات سمجھیں اس کو کیا کہتے ہیں حسر کیا کہتے ہیں حسر جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی وحدہ لا شریک ہو سکتا ہی نہیں سمجھ آئیے بات امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر ترجمہ کرتے ہوئے تفسیر کی شاہ صاحب یفید الحسرہ یہ عبارت کس کی ہے یہ عبارت تفسیر کبیر کی ہے اے یفید الحسرہ فبذالک کا لفظ شاہ صاحب یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے یعنی سے سمجھایا جا رہا ہے اور یہ یعنی کا لفظ اور یہاں سے آگے کی عبارت بھی امام فخر الدین رازی کی ہے یعنی
याजिब अलल इंसान याजिब अल्लाह यफरहुल इंसानो इल्ला बिज़ालिका। आप कह रहे हैं ये आयत हसर का फायदा देती है, मतलब क्या? ये इंसान, ऐ मुसलमान, खुशी अगर मनानी है तो और कोई ना मना, सिर्फ मना के लाल की मनाता जा। ये हसर है, ये क्या है? अल्लाह यफरहुल इंसानो इल्ला बिज़ालिका। इंसान खुशी करे ही ना, अगर करता है तो आमिरों के लाल की तशरीह बाबरी की खुशी। ये तफसीर किस लिया बोलो? इमाम फखरुद्दीन राजी की। इमाम फखरुद्दीन राजी। बात एंड की तरफ जा रही है। अब यहाँ तक आप तर्जुमा सुने। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब मुकर्रम, आप कह दीजिए कि अल्लाह की रहमत और उसके फजल के मिलने पर मुसलमानों तुम क्या करो? खुशियां मनाओ। फलयफ़रहू अमर का सीगा, तुम क्या करो? खुशी मनाओ। और खास मोहम्मद करीम के आने की खुशी मनाओ। ये है इस फबिज़ालिका ने। और आगे सुनिए, आगे सुनिए, जहां मैं बात को मुकम्मल करूंगा इंतहाई अदब के साथ, बिल्कुल एहतराम के साथ। आप यूं समझिए कि हमारा एक अदना सा भाई हमारे सामने जो इल्म वाले उनको अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चों की जगह, भाइयों की जगह मैं उनको सबक बता रहा हूं। ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वह खैरुम मिम्मा यजमाऊन। चंडी पैसों पे आई है कि मुफ्त आई है? आपको डिस्टर्बेंस हो, चलो क्या पैसों पे आया कि मुफ्त आया? पैसों पे। आला अकल कयास। बात हो जाए। इसकी एक बात कुरान से लेते हैं और उसके बाद आप अपने पूरे माशरे को सामने रखकर दूसरी बात आप खुद ही समझ, मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस्लाह माशरा पर अब पूरे आध पौने घंटे का बयान अब इस जुमले पर मौजूद है, मगर मैं इंशाअल्लाह आपकी घड़ियां चेक करने से पहले कोशिश करूंगा अपनी बात को छोड़ दूं। वह खैरुम मिम्मा यजमाऊन। तर्जुमा क्या किया था? वो खैरुन बेहतर है, मिम्मा यजमाऊन उसमें से जो ये जमा करते हैं। यह है तर्जुमा। इसकी तफसीर क्या है? इसकी तफसीर एक नहीं है। अब वक्त हो तो मैं कम अज कम इस पर भी कोई 5-8 अक़वाल तो जिक्र करूंगा। जो हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन का की क्या तफसीर है? तर्जुमा क्या है? वो बेहतर है जो आपने खर्च कर दिया, उस माल से जो आपने छोड़ दिया, उस माल से जो आपने जोड़ के रखा हुआ है। सारे आलम